السلام علیکم۔ آج میں آپ کو ریاست جوناگڑھ کی کہانی سناؤں گا۔ ریاست جوناگڑھ ایک مسلم ریاست تھی جو تقسیم ہند کے وقت پاکستان کے ساتھ شامل ہونا چاہتی تھی۔ ریاست کے امیر و نواب آف جوناگڑھ نے بھی پاکستان کے ساتھ الحاق کا اعلان کیا، مگر ہندوستان نے ملی بھگت سے ریاست پر قبضہ کر لیا۔ 1748 میں ریاست جوناگڑھ کا قیام عمل میں آیا۔ 1807 سے یہ برطانوی زیر حمایت ریاست بن گئی۔ 1818 میں برطانوی ایسٹ انڈیا کمپنی نے اس کا کنٹرول سنبھال لیا، لیکن سواشترا کا علاقہ برطانوی راج کے انتظامیہ کے براہ راست تخت کبھی نہیں آیا۔ اس کی بجائے برطانیہ نے اسے 100 سے زیادہ نوابی ریاستوں میں تقسیم کر دیا، جو 1947 تک قائم رہی۔ موجودہ پرانا شہر، جو 19ویں اور 20ویں صدی کے دوران ترقی یافتہ سابقہ نوابی ریاستوں میں سے ایک ہے، اس کے ریاست کے نواب کو 13 توپوں کی سلامی دی جاتی تھی۔ تقسیم ہند 15 اگست 1947 کے وقت اس ریاست کے نواب محمد محبت خان جی سوم نے پاکستان کے ساتھ الحاق کا اعلان کر دیا۔ پاکستانی حکومت کی طرف سے 15 ستمبر 1947 کو اس کی منظوری دے دی گئی۔ نواب کا موقف تھا کہ اگرچہ ریاست جوناگڑھ کا خشکی کا کوئی راستہ پاکستان سے نہیں ملتا، مگر سمندر کے راستے یہ تعلق ممکن ہے، کیونکہ اس ریاست کا کراچی سے سمندری فاصلہ 480 کلومیٹر ہے۔ اس ریاست کے ماتحت 2 ریاستیں تھیں، منگروال اور بحری آباد۔ ان 2 ریاستوں نے اپنی خود مختاری کا اعلان کر دیا، جس پر نواب جوناگڑھ نے ان دونوں ریاستوں کے خلاف فوجی کارروائی شروع کر دی۔ ان دونوں ریاستوں کے حکمرانوں نے حکومت ہندوستان سے مدد کی درخواست کی، جو منظور کر لی گئی۔ ہندوستانی فوج نے 9 نومبر 1947 کو ریاست جوناگڑھ پر حملہ کر دیا۔ اس دوران ایک جلاوطن گروپ نے ایک عارضی حکومت قائم کی، جس کا سربراہ سمل داس گاندھی کو مقرر کیا گیا، جو مہاتما گاندھی کا بھتیجا تھا۔ حکومت ہندوستان نے اسے مجاہد آزادی کا خطاب دیا۔ ریاست جوناگڑھ کا رقبہ 10,000 مربع کلومیٹر تھا اور اس میں 1,000 کے قریب دیہات و قصبات شامل تھے۔ 1941 کی مردم شماری کے مطابق ریاست کی کل آبادی 8,16,000 تھی، جس میں سے 5,34,000 ہندو اور 1,27,000 مسلمان تھے۔ بحیرہ عرب پر ریاست کی 16 بندرگاہیں موجود تھیں، جہاں سے صدیوں سے ہندوستان کے دوسرے علاقوں اور دوسرے ملکوں سے تجارت ہوتی تھی۔ اس وقت جوناگڑھ کا شمار ہندوستان کی نسبتاً متمول ریاستوں میں ہوتا تھا۔ 1945 میں ریاست کا سرپلس 15 لاکھ روپے تھا، جبکہ یہ برطانوی سرکار کو ہر سال 28,364 روپے کی رقم بطور خراج ادا کرتی تھی۔ جوناگڑھ قدیم زمانے سے راجپوت ریاست تھی۔ پہلی بار 1472 میں اسے مسلمانوں نے فتح کیا، جس کے بعد یہ اکبر کے دور میں مغلوں کے کنٹرول میں آ گئی۔ لیکن محمد شاہ رنگیلا صاحب کے دور میں جب مغل ہندوستان کے بقیے ادھیڑنے لگے، تو ایک پٹھان سپاہی شبیر خان بابی نے مغل گورنر کو بھگا کر جوناگڑھ پر اپنا جھنڈا گاڑ دیا۔ ہز ہائنس میجر سر محبت خان جی سوم کا تعلق بابی خاندان سے تھا، جو 7 نسلوں سے اس ریاست پر حکمران چلا آ رہا تھا۔ اگر آپ نے کبھی سروے آف پاکستان سے جاری ہونے والے سرکاری نقشے دیکھے ہوں، تو ان میں آپ کو پاکستان کے نقشے میں دائیں جانب نیچے کی طرف ایک چوکٹے کے اندر ریاست جوناگڑھ بھی دکھائی دیتی ہے۔ اس نقشے میں شمال کی جانب کشمیر بھی شامل ہے، لیکن اس کے ساتھ میں سرخ روشنائی سے وضاحت رقم ہے کہ جموں کشمیر کے بھارت یا پاکستان سے الحاق کا معاملہ متنازع ہے، لیکن جوناگڑھ کے ساتھ ایسی کوئی وضاحت درج نہیں ہے۔ اس نقشے کے مطابق یہ صاف دکھائی دیتا ہے کہ یہ پاکستان کا حصہ ہے۔ تقسیم ہندوستان کے وقت محبت خان بابی ریاست کے نواب تھے۔ انہوں نے تعلیم اجمیر کے میو کالج سے حاصل کی تھی اور 1920 میں ریاست کے تخت پر براجماں ہوئے تھے۔
ان کے انگریزوں سے خوشگوار تعلقات تھے اور انہیں ہندوستان آمد پر 13 توپوں کی سلامی پیش کی جاتی تھی۔ انہیں متعدد اعزازات سے نوازا گیا تھا، جن میں نائٹ ہوڈ، اسٹار آف انڈیا اینڈ نائٹ گرینڈ کمانڈر آف دی انڈین ایمپائر کے علاوہ برطانوی فوج کی میجر کا عہدہ بھی شامل ہے۔ آخری نواب نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ ریاست جوناگڑھ ہندوستان کا حصہ نہیں ہے، اور نواب آف جوناگڑھ کا کہنا ہے کہ 1948 میں بھارت کے غاصبانہ قبضے کے خلاف اقوام متحدہ میں گئے ہیں۔ اب وقت آ گیا ہے کہ پاکستان کے ساتھ الحاق پر عمل درآمد کرایا جائے۔ نواب آف جوناگڑھ کا کہنا تھا کہ بھارت کے مسلمان بھی مودی سرکار کے ظلم و ستم کے خلاف اٹھ کھڑے ہوئے ہیں، اب ان کی آوازوں کو زبردستی نہیں دبایا جا سکتا۔ یہ جوناگڑھ کی کہانی تھی کہ کس طرح 47 میں ہندوستان نے مختلف ریاستوں پر زبردستی قبضہ کیا تھا۔ کشمیر کے علاوہ جوناگڑھ بھی ایک غم زدہ کہانی سناتی ہے۔ اگر پاکستان کی حکومت اپنی کوششیں اقوام متحدہ میں جاری رکھے، جس طرح کشمیر کے لیے ان کی کوششیں جاری ہیں، تو ایک دن آئے گا کہ یہ ریاست پاکستان میں شامل ہو جائے گی۔ شکریہ۔